11 پارہ جی سورہ یونس، یہ آیت کل بھی آپ نے پڑھی تھی، دلیل عقلی اعترافی کے ضمن میں. قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون. اللہ 298 صفحہ آیت نمبر 31 سورہ یونس. کہہ دیجئے میرے پیغمبر، پوچھ میرا پیغمبر مکہ شریف کی برادری سے کہ میں یرزقکم من السماء والارض، کون روزی دیتا ہے تم کو بادلوں سے اور زمین سے، یعنی بارش برسا کے بنجر زمین کو آباد کر تمہاری روزی پیدا کرنے والا کون؟ من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار، یا یہ بتاؤ کون مالک ہے کانوں کا اور آنکھوں کا؟ تمہارے کانوں کو بنانے والا کون؟ تمہاری آنکھوں کو بنانے والا کون؟ اللہ. قوت سامعہ پیدا کرنے والا کون؟ قوت باصرہ پیدا کرنے والا کون؟ آنکھوں اور کانوں کا مالک کون؟ یا یہ بتاؤ ومن یخرج الحی من المیت، کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے؟ مرغی زندہ، انڈا مردہ، بچہ زندہ نکالنے والا کون؟ کافر مردہ، کافر سے مسلمان پیدا کرنے والا کون؟ آزر سے ابراہیم علیہ السلام پیدا کرنے والا کون؟ نوح علیہ السلام پیغمبر، اس کا بیٹا کنعان کافر، نوح علیہ السلام سے کنعان بیٹا کافر بیٹا پیدا کرنے والا کون؟ عالم سے جاہل، جاہل سے عالم پیدا کرنے والا کون؟ سخیوں سے کنجوس، کنجوسوں سے سخی پیدا کرنے والا کون؟ نیکوں سے بد، بدوں سے نیک پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، یہ کون تدبیریں کرتا ہے سارے جہان کے امور کی؟ یہ 4 سوال کرنا میرا پیغمبر، ان سے پوچھنا کہ تمہارا رازق کون، تمہارا آنکھوں کانوں کا مالک کون، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ نکالنے والا کون، سارے جہان کے امور کی تدبیریں کرنے والا کون؟ فَسَيَقُولُونَ، پس پکی بات جواب دیں گے کہ اللہ، رازق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ نکالنے والا بھی اللہ، سارے جہان کی تدبیریں کرنے والا اللہ. کیا ثابت ہوا؟ اللہ کی ذات کے بھی قائل اور اللہ کے وجود کے بھی قائل، اللہ کی صفات کے بھی قائل، اور ایک ذات کو اللہ بھی کہہ دے. اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر جب یہ ساری مانتے ہیں، ذات کو بھی مانتے ہیں، صفات کو بھی مانتے ہیں، تو فقل، پس آپ اعلان فرما دیے کہ افلا تتقون، او پھر اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے، کفر کیوں نہیں چھوڑتے ہو، شرک کیوں نہیں؟ چھوڑو شرک، اللہ ہی کو الہ مانو اور کسی کو الہ. اللہ اللہ. 18واں پارہ سورۃ المومنون، شاباش. 18واں پارہ سورۃ المومنون، 5واں رکوع. قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون. 487 صفحہ 487 صفحہ جی، آیت نمبر 84. آیت نمبر 84. شاباش. نوٹ کیا کریں، ساتھ ساتھ ترجمہ اور ساتھ ساتھ چھوٹا چھوٹا خلاصہ بھی لکھا کریں جی. قل، اعلان فرما دیجئے، پوچھئے میرا پیغمبر مکہ شریف کی برادری سے، لمن الارض ومن فیہا، واسطے کس ذات کے زمین اور وہ کائنات جو زمین کے اندر موجود. یہ زمین کس کی ملک میں ہے؟ زمین کی ساری چیزیں کس کی ملک میں ہیں؟
پوچھنا میرا پیغمبر مکہ شریف کی برادری سے، ابو جہل کی پارٹی سے پوچھنا زمین کا مالک کون، زمین کے اندر جتنی چیز ان کا مالک کون، سایقولون جواب دیں گے کہ للہ، ان ساری چیزوں کا ملک اللہ کے لیے۔ زمین کا مالک بھی اللہ، زمین کی تمام چیزوں کا مالک بھی۔ ہاں قل افلا تذکرون، اب فرما دیجیے پھر کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے، چھوڑ دو شرک کو اور کہہ دو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ۔ ہاں مانو نا مسئلے کو، لیکن نہیں مانتے تھے۔ یہ صفات بھی مانی، اللہ کی ذات کو مانا، ایک ذات کو اللہ کہہ دیا، اللہ کی صفت ملک والی بھی مانی، لیکن پھر بھی مشرک۔ اللہ اکبر۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے میرے پیغمبر پوچھئے نا برادری سے کہ کون مالک ہے 7 آسمانوں کا اور کون مالک ہے عرش عظیم کا؟ 7 آسمانوں کا مالک کون، عرش عظیم کا مالک کون؟ سیقولون للہ، یہ ملکی ثابت ہے اللہ کے، 7 آسمانوں کا مالک بھی اللہ، عرش عظیم کا مالک بھی اللہ۔ فقل افلا تتقون، پھر کہہ دینا کیوں نہیں شرک چھوڑتے، کیوں نہیں خدا سے ڈرتے۔ اللہ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، سیقولون للہ۔ اللہ میرے پیغمبر پوچھئے من بیدہ ملکوت کل شیء، کون ہے وہ ذات جس کے قبضے میں تصرف ہے، اختیار ہر چیز کا؟ کون ہے وہ ذات؟ من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر، اور وہ پناہ دے سکتا ہے، ولا یجار علیہ، اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی، اگر وہ پکڑنے پہ ہے تو کوئی پناہ نہیں دے۔ ایسی ذات کون ہے؟ اللہ۔ من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، بتلاؤ نا کس کے ہاتھ میں تصرف ہر شے کا، قبضہ ہر شے کا، کون پناہ دیتا ہے؟ تے کون ایسی ذات جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ اگر ہے تم کو علم اور سمجھ تو بتلاؤ کون ہے؟ تو سیقولون للہ، جواب دیں گے کہ یہ تصرف ثابت ہے اللہ کے، ہر چیز کا قبضہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، پناہ دینے والا بھی اللہ ہے، یہ اللہ ایسی ذات ہے جس کے مقابلے میں کوئی پناہ دے سکتا نہیں۔ تو اللہ کے لیے فرماتے ہیں میرے پیغمبر اب آپ اعلان فرمائیں، جب تم مانتے ہو اللہ کی ذات کو، اللہ کی صفات کو بھی مانتے ہو، فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، کہاں سے جادو کیے جاتے ہو، اور کتھوں تھوڑی تے جادو ہو گئے؟ جو مسئلے کو نہ مندے تے آخر نا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ۔ اب دیکھو 3 عنوان آپ نے قرآن پاک سے معلوم کر لیے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بھی قائل تھے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بھی قائل تھے، اور 2 ذاتوں کو بھی اللہ نہیں کہتے، ایک ذات کو اللہ کہتے تھے، اور اپنے معبودوں کو وہ الہ کہتے تھے، اپنے معبودوں کو وہ، یہ عنوان چوتھا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے ساتھ جو جھگڑا تھا اور پر جو فتوی اسی مسئلہ الہ کی وجہ سے، نکالی 23واں پارہ سورۃ صافات، جی
23واں پارہ سورۃ الصافات، 627 صفحہ۔ شاباش، 627۔ میرے اللہ کریم نے فرمایا انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ آیت نمبر 35۔ آیت نمبر 35۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ۔ اللہ مل گیا سارا کو جی، اتنے انگلی لگائی کرو۔ اللہ کریم نے جہنمیوں کی جہنم کے اندر ذلت و خواری اس کی وجہ بیان فرمائی کیوں جہنم میں گئے۔ اللہ کریم فرماتے انہم تاکیق یہ مشرک اور کافر لوگ جہنمی کانو تھے اذا قیل لہم جب کہا جاتا تھا ان کو لا الہ الا اللہ، اے دیکھو جب ان کو کہا جاتا تھا کہ کہو لا الہ، زور سے کہیں لا الہ، ہاں اب صاف لفظ آ گیا نا، جب ان کو کہا جاتا تھا کہو لا الہ، ہاں تو یستکبرون تکبر کرتے تھے۔ وہ کون سا تکبر کہ دیکھو جی یہ یتیم پیدا ہوا، یہ غریب آدمی ہے، کوئی محل ماڑی نہیں، سونا چاندی نہیں، باغات نہیں، یہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہاں اگر اللہ کا رسول بننا ہوتا، کوئی سردار ہوتا، دنیا دار ہو، یہ کیسے رسول بن گیا؟ بڑا تعجب کیا، حیران ہو گئے، تکبر کیا۔ وَيَقُولُونَ، ہاں اور بکواس مارتے تھے اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کیا سچ مچ ہم البتہ چھوڑنے والے ہیں اپنے الہوں کو، اپنے دیکھا اپنے معبود کے الہ کہتے ہیں، ہم اپنے الہوں کو چھوڑنے والے ہیں لشاعر، ایک شاعر کی بات مان کر، یعنی محمد مصطفیٰ کو شاعر کہتے ہیں، ڈولے ٹپے بنانے والا، شعر بیت بنانے والا، لشاعر مجنون، دیوانے کی بات مان کر۔ ہائے ہائے ہائے، اب اس آیت میں کتنے عنوان ثابت ہو گئے، سنو۔ پیغمبر علیہ السلام یہی کچھ کہتے کہو لا الہ، یہ ہے مسئلہ، نماز کا مسئلہ نہیں، روزے کا مسئلہ نہیں، حج زکات کا مسئلہ نہیں، یہی کہا جاتا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ۔ وہ تکبر کرتے ہیں، یہ بکواس مارتے ہیں، کیا ہم اس کی بات مان کے، جو شاعر ہے، جو مجنون دیوانہ ہے، اس کی بات مان کے اب فتوے نبی پاپا لگے تو کس مسئلہ کی وجہ سے فتوے کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ نے یہ نہیں کہا ان کو کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، صدقہ خیرات دو تو وہ شاعر مجنون، نہیں، آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اتنا کچھ کہا جاتا تھا تو آپ کو شاعر کہتے تھے، آپ کو مجنون دیوانہ کہتے تھے اور بکواس مارتے تھے۔ کیا اس شاعر مجنون کی بات مان کر ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں؟ اپنے زور سے اپنے، ہاں دیکھا نا، تو معلوم ہوا وہ اپنے معبودوں کو الہ کہتے تھے، اپنے معبودوں کو الہ کہتے تھے، وہ عنوان بھی ثابت ہو گیا۔ اب اگلی سورت جی، سورۃ صاد، آیت نمبر 4-5 دیکھو جی، جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کا قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں، صبح 635 صفحہ، 635 صفحہ جی، آیت نمبر 4۔ جی وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ ہائے ہائے ہائے، جب نبی علیہ السلام نے قرآن پڑھ کے سنایا، اللہ کی توحید بیان کی تھی، فرمایا قولوا لا الہ، جب فرمایا نا
تو تعجب کیا مشرکین نے، حیران ہو گئے کس بات سے؟ اس بات سے کہ انجاءہم منذر منہم، آ گیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا انہی میں سے۔ ایک قریشی کو اللہ کریم نے رسول بنایا، چن لیا بندوں کی ہدایت کے واسطے۔ وہ بڑے حیران ہو گئے، یتیم پیدا ہوا غریب آدمی یہ کیسے منذر اور رسول بن گیا؟ یہ تعجب کی تھا۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ، اور بکواس ماری کافروں نے، هَذَا سَاحِرٌ، یہ جادوگر ہے، معاذ اللہ، کذاب، بہت بڑا جھوٹا ہے۔ دیکھو فتوے لگ گئے اور سنتے بیٹھے ہو تو سادے سا کو وہاں بھی کوئی نہ آگے واہ بھائی اینے کولا کولا مسئلہ بیان کرو صاحب، لوگ ناراض نہ تھی بھی نہیں، نرم نرم صاحب، نرم نرم، واہ سانو لوگ جی وہابی نہ آکے تے لہابی نہ آکے، واہ بھائی واہ، اوہ وہابی دمانا اللہ والا، اور سنتے بیٹھے وہابی دمانا یہ بھیڑے کیوں پوندے ہوا تھے؟ اے اللہ کے پیغمبر کو دیکھو، جب مسئلہ توحید کا بیان کیا تو کوئی کہتا ہے شاعر، کوئی کہتا ہے مجنون، کوئی کہتا ہے جادوگر، ہائے ہائے، کوئی کہتا ہے کذاب، جادوگر تو کافر ہوتا ہے، ہائے ہائے ہائے، جھوٹا ہوتا ہے، کذاب تو بہت بڑا جھوٹا سیگا مبالغے کا، کاذب نہیں کذاب، کیونکہ یہ خدا پہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور جادوگر اس بات سے کہتے تھے کہ جو شخص پیغمبر علیہ السلام کے پاس آ جاتا تھا انابت کے ساتھ وہ آپ کا غلام بن جاتا تھا۔ سبحان اللہ، وہ کہا ایسا کوئی جادو پڑتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، بکواس ماری کافروں نے کہ یہ معاذ اللہ محمد کریم کے متعلق کہنے یہ جادوگر ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے، خدا پہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور کیا کہتا ہے؟ کیوں یہ ناراض ہو گئے؟ کیوں فتوے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا بنایا اس نے بہت سارے الہوں کا ایک الہ؟ کیا بہت سارے الہ چھڑاتا ہے؟ ہمارا تو 360 الہ ہے، کہتا ہے سارے چھوڑو ایک اللہ کو الہ مانو۔ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ، یہ تو ایک اللہ کو الہ بنواتا ہے، ہمارے تو بہت سارے الہ ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اب دشمنی کا پتہ چلا نا کہ دشمنی جو نبی پاک کے ساتھ ہی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، زار زن زمین کی دشمنی نہیں تھی، قرآن کے ساتھ دشمنی ذاتی کوئی نہیں تھی۔ یہی قرآن کہتا ہے لا الہ الا اللہ، نبی پاک کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ، ہاں اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ چیز بڑے تعجب کی، بڑی حیرانی کی بات ہے۔ اللہ، نبی علیہ السلام قرآن پڑھ رہے تھے، مسئلہ توحید کا بیان فرما رہے تھے، سردار آ کے کھڑے، جو سنا آگے عوام بھی کھڑی تھی، تو ناک چڑھاتے ہوئے تکبر کرتے ہوئے چل پڑے، وانطلق الملأ منهم، جی چل پڑی جماعت سرداروں کی ان میں سے، اور لوگوں کو بھی کہا انمشو انمشو، چلو چلو، کوئی اس کی مجلس میں نہ کھڑے، اللہ آپ ہی چلے، لوگوں کو کہا انمشو، چلو چلو کوئی نہ ٹھہرے، وانطلق الملأ منهم انمشو انمشو، اور چلو چلو کوئی نہ ٹھہرے، اس کی بات کوئی نہ سنے۔ ہائے ہائے، آگے اگلا جملہ دیکھو، اگلا یہ کون ہے؟ یہ تو الہ چھڑانے والا آ گیا ہے، یہ کہتا ہے لا الہ، زور سے کہیں لا الہ
یہ تو الہ چھڑاتا ہے. اور وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، ڈٹ جاؤ اپنے الہوں پر. ہاں محمد کی بات ماننی نہیں، اپنے الہوں کو چھوڑنا نہیں. محمد کی بات ماننی نہیں، اپنے الہوں کو چھوڑنا نہیں. وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، ڈٹ جاؤ، پکے ہو جاؤ اپنے الہوں پر. یہ تو الہ چھڑانے آیا ہے، یہ کہتا ہے لا الہ. یہ ہے دشمنی کا باعث، مسئلہ الہ. زور سے کہ مسئلہ ہاں. وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ. تاکہ یہ ایک تحریک ہے سوچی سمجھی. ہاں یہ ایک منصوبہ ہے، یہ سرداری چاہتا ہے، یہ بادشاہ بننا چاہتا ہے، یہ ریاست ہم سے چھیننا چاہتا ہے. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ. نہیں سنی ہم نے یہ بات پچھلے دین میں، پچھلے باپ دادوں سے. یہ بات تو ہم نے کوئی نہیں کہتا تھا لا الہ الا اللہ. ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ ان ھذا الا اختلاق. نہیں ہے یہ بات مگر گھڑلتو بات ہے، اس کی اپنی گھڑی ہوئی بات ہے، خدا نے نازل نہیں کی. اللہ ان ھذا الا اختلاق انزل علیہ الذکر من بیننا. ہائے ہائے ہائے. انزل علیہ الذکر من بیننا. اللہ اکبر. ہم بھی موجود ہوں سردار دنیا دار، ذکر پاک اس پر نازل کیا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور سنتے بیٹھے ہو یہ تکبر کی بات. تو خلاصہ کیا نکلا کہ بھئی پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جو دشمنی تھی، آپ پر فتوے لگائے جاتے تھے، آپ کو تکلیف دی جاتی تھی، قرآن کو نہیں مانتے تھے، آپ کو سچا رسول نہیں مانتے تھے، تو کون سی بات تھی؟ کہ لا الہ الا اللہ. اچھا اب آج چھٹا عنوان دیکھو کہ آپ کے سوا جتنے انبیاء علیہ السلام بھی آئے، انہوں نے مسئلہ توحید کا بیان کیا تو قوم نے جھگڑا کیا. تو اس کی ایک اجمالی دلیل 17واں پارہ. سارے انبیاء علیہ السلام جن نے مسئلہ توحید کا بیان کیا تو سب کا متفق علیہ جو مسئلہ تھا وہ تھا لا الہ الا اللہ. 17واں پارہ سورۃ انبیاء. فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. دیکھو جی وما ارسلنا من قبلک من رسول، نہیں بھیجا. آیت سمجھو جی دوسرا رکوع ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ. 454 صفحہ 454 صفحہ جی. آیت نمبر 25. آیت نمبر 25. یہ سارے نبیوں کا متفق علیہ مسئلہ، سارے نبیوں کی دعوت. وما ارسلنا من قبلک من رسول، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول الا مگر نوحی الیہ، وحی کرتے رہے ہم اس کی طرف. کس بات کی؟ انہ لا الہ الا انا، تاکہ شان یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے میری ذات کے. ہر پیغمبر کی طرف ہم نے یہ وحی بھیجی اللہ کہ اپنی اپنی قوم کو یہ مسئلہ پہنچا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں لا الہ الا انا، نہیں ہے کوئی الہ سوائے میری ذات پاک. اللہ ہر پیغمبر کی طرف یہ وحی بھیجی فاعبدون، پس عبادتیں کرو میری، پکارو مجھ کو، جھکو میرے سامنے، منت منوتی نظر نیاز میرے نام کی مانو. اللہ ہر پیغمبر کی طرف یہ مسئلہ آیا. یہ مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں، بہت وزنی مسئلہ ہے. اس کو پہنچانے کے ماتے 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبر اللہ نے مبعوث فرمائے. آج بھی اسی طرح ہے. جو مسئلہ توحید کا بیان کرے گا، لا الہ الا اللہ کو بیان کرے گا، اور آگے مشرک ہوں گے بہت سارے الہ بنانے والے، مشکل کشا بنانے والے،
تو اسی طرح ناراض ہوں گے جس طرح انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ سلوک کرتے تھے اور ناراض ہوتے تھے، ان کی نبوت کو نہیں مانتے تھے۔ تو آج بھی یہی مسئلہ ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ، بس تمہید رکھ دی اللہ کے فضل و کرم سے، اور دشمنی بھی بتلا دی۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل ہوگی، اور جلدی جلدی تشریف لایا کریں، وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔